والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهنين الرؤوف الرحيم. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. جس نو اللہ تبارک و تعالی نے زبان عطا فرمائی ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، قرآن عطا فرمایا صدقہ مصطفیٰ ہے، یہ جان عطا فرمائی صدقہ مصطفیٰ ہے، یہ ساری کائنات کو بنایا صدقہ مصطفیٰ ہے، اور رب الرحمن جو ہمیں ملا ہے وہ بھی صدقہ مصطفیٰ ہے. تو ذکر خدا تو کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے. سبحان اللہ. ذکر خدا تو کرے، سبحان اللہ. ذکر مصطفیٰ نہ کرے. سبحان اللہ. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا سبحان نہ اللہ. کرے. سبحان اللہ. مل کر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. علی بھی آواز کوئی نہیں آئی، کملی والے تے پڑھو درود سارے. اللہ وچ قرآن دے فرما دیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کملی والے تے پڑھو درود سارے. اللہ وچ قرآن دے فرما دیتا. رب جان دسی کئیاں نے پھر بھی نہیں پڑھنا، او تائیوں وچ نمازاں دے پا دیتا. سبحان کہ اللہ. خود پڑھے پڑھن فرشتے بھی تے سانو بھی پڑھن دا حکم سنا دیتا. اوے آزم پھر جے کرے انکار جڑا، بھائی رشید پھر جے کرے انکار جڑا تے انہوں ازلی بدبخت بنا دیتا. بلند آوازاں کہہ دیجئے سبحان اللہ. اگر ہم عاشقان رسول کی بات کریں تو انہوں نے یہاں تک فرمایا، انہوں نے فرمایا درود پڑھنے سے فقط ثواب ملتا ہے. کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، پر سلام پڑھنے سے مدینہ سے جواب ملتا ہے. آیا جو بندہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں سلام پیش کرے گا، کہے گا اپنی زبان حال سے، کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وہ اس ڈیسنٹ ٹاؤن میں بیٹھ کر، اس کی مسجد میں بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر، صفوں میں بیٹھ کر، صفوں پر بیٹھ کر، جب وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر ایک مرتبہ اس لجپال نبی کی پاک بارگاہ میں سلام پیش کرے گا، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا دل کہتا ہے لجپال نبی اپنے روضہ انور مبارک میں بیٹھ کر اللہ کی پاک بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند فرمائیں گے اور عرض کریں گے مولا مولا جس نے میں محمد کے لیے سلام بھیجا ہے، اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو اس پر سلامتی بھیج دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ جس پر لجپال نبی جس کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کر دیں، اللہ اس نے میں محمد پر سلام بھیجا ہے، میں محمد کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے، اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس میرے امتی کے اوپر سلامتی نازل فرما. اور جس بندے کے لیے آمنہ کے لال کے منہ سے
دعا نکل آئے کائنات میں اسے اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے؟ اور جس کے لیے لجپال نبی کے لب اقدس مبارکہ سے نام نکل آئے، دعا نکل آئے، تو کائنات کی ہر چیز اگر اس عاشق رسول کو دی جائے، کہا جائے احد پہاڑ تجھے سونے کا بنا کے دیا جاتا ہے، کیٹو پہاڑ تجھے سونے کا بنا کے دیا جاتا ہے، ساری کائنات کے جتنے بھی معدنیات ہیں تجھے دے دیے جائیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اگر سونے کا، ہیرے جواہرات کا بنا کر تجھے دے دیا جائے، اور جو آمنہ کے لال کے منہ سے نکلی ہوئی دعا والے الفاظ ہیں وہ ہمیں دے دے تو اس کی قیمت زیادہ والا وہ کہے گا کہ ارے اللہ کے بندے تو کائنات کہتا ہے، اگر تو جنت بھی میرے نام کر دینا، اپنا جنت والا مقام بھی مجھے دے دے، اور تو کہے لجپال نبی کی زبان اقدس سے جو میرے لیے دعا نکلی ہے وہ میں تجھے دے دوں، کہے گا نہیں میں جان تو دے سکتا ہوں پر آمنہ کے لال کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو قبلہ حضور اگر قاری لطیف صاحب اگر امام صاحب کی عاشق رسول کی بات کریں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی اگر بات کریں تو انہوں نے قلم اٹھایا اور لکھا، گویا کہ قلم کو بھی توڑ دیا ہوگا، کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ گویا کہ انہوں نے ترجمانی کر دی کہ اے لفظ محمد کی زبان سے نکلنے والے لفظ لینے والے، میں تو اس ذات پر اپنی جان کو قربان کرتا، لیکن میری ایک جان کیا ہے، اگر دو جہانوں کو بھی اس کے اوپر قربان کر دوں تو پھر بھی میرا دل راضی نہیں ہوتا کہ اس قدر ان کی شان وراء الورا ہے، سبحان اللہ اس قدر ان کی شان وراء الورا ہے۔ اب مل کر ایک مرتبہ پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ۔ اب اسی وقت ٹائم لمبا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن سن کر جو ہے وہ بلند آواز سے کہا کریں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے خبردار جو میرے نیک ہیں نا، میرے جو ولی ہیں، جو میرے پاکیزہ ہیں، جو میرے متقی ہیں، جو میرے پرہیزگار ہیں، جو میرے پیارے ہیں، جو میرے خاص ہیں، انہیں نہ کوئی دنیا میں خوف ہوگا، نہ قبر میں ہوگا، نہ دنیا میں غم ہوگا، نہ قبر میں ہوگا، نہ دنیا میں پریشانی، نہ قبر میں، نہ حشر میں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ من دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں قربان کر دیا۔ سبحان اللہ گویا کہ میں کہوں کہ اس مطابق جس طرح فرمایا جاتا ہے اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، سمجھ آئیے تو کیا دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بات میں کر رہا ہوں کیا فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار سن لو جو میرے ولی ہیں انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ اگر تشریح آگے جائیں تو نہ انہیں دنیا میں خوف ہے، غم ہے، پریشانی ہے، نہ قبر میں، نہ حشر کے دن۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سب کچھ اللہ کی پاک بارگاہ میں قربان کیا۔ جیسے اللہ کی پاک بارگاہ میں انہوں نے سب کچھ قربان کیا اپنی چاہت کو، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کر دے گا تو تجھے میں وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان نہیں نہ کرے گا تو پھر یاد رکھ لے میں تجھے اس میں تھکا دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اے ابن آدم
ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. سبحان اللہ. کیا گویا کہ ولی اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت پہ قربان کر دیتا ہے. جس وقت بندہ عام انسان دولت کمانے کے چکروں میں ہوتا ہے، بیوی بچوں میں زندگی گزارنے میں ہوتا ہے، اس وقت یہ ولی راتوں کو اٹھ کر اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قیام کر رہا ہوتا ہے، رکوع میں ہوتا ہے، سجود میں ہوتا ہے. جیسے ہی سارے سو جاتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے دیکھ میرا بندہ میرے سے کتنی محبت کرتا ہے. اگر اسی بات کو ادھر کنورٹ کریں حضرت عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کی طرف، آپ فرماتے ہیں لوگوں میں مراقبے پر گیا، میں جنگلوں میں گیا، وہاں پر میں نے صدائیں لگائی، میں نے کہا دنیا کو چھوڑو، یہ تو حسد کی نگاہ دیکھتی ہے، یہ تو ریاکاری کرتی ہے، یہ تو غیبتیں کرتی ہے، یہ تو چغلیاں خوری کرتی ہے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، لہذا اس کے چھوڑو ان معاملات کو، تنہائی اختیار کرو. تنہائی اختیار کی جنگلوں میں جا کر اللہ 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 کی صدائیں لگائیں. جب اللہ اللہ کی صدائیں لگاتے لگاتے کافی دیر گزر جاتی ہے، 1 دن کا، 2 دن کا، 4 دن کا، جتنے دنوں کا مراقبہ ہے کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ذکر کرتے 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 پیاس کا غلبہ آتا ہے، پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے کہ کہیں سے پانی مل جائے. جب پانی کہیں سے نہیں ملتا نا، آسمانوں کے اوپر ایک بادل نمودار ہوتا ہے. سبحان اللہ. آسمانوں کے اوپر ایک بادل نمودار ہوتا ہے، اور اس وہ بادل حضور عبد القادر جیلانی کی طرف آتا ہے، اور پھر وہاں سے پانی جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. حضور عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر یہاں پر میں ایک دوسری طرف لے جاؤں، آپ کو جانے کے لیے تیار ہے نا؟ حضور عبد القادر جیلانی جن کی والدہ کا ذکر قاری لطیف صاحب نے کیا کہ وہ لنگڑی جو ہے وہ اور لنجی اور زبان سے گونگی، کانوں سے بہری، نہ کسی مرد کی آواز سنی، نہ کسی مرد کے ساتھ جو ہے وہ کلام کی، نہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، نہ پاؤں 4 دیواری سے باہر نکالے. اس طرح وہ پاکیزہ معطر مطہر تھی. اور حضور عبد القادر جیلانی کا والد، آپ ایک سیب کا دانہ اللہ کی عبادت کرتے 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 بھوک کی شدت، ایک سیب کا دانہ ملا، کھایا، اس کو بخشوانے کے لیے چلے. ایک سیب کو بخشانے کے لیے آپ کی پاکیزگی طہارت کا عالم یہ ہے، ایک سیب کی خاطر عرصہ زندگی کا گزار دیا. ماں کی جو ہے وہ پاکیزگی کا حالت یہ ہے کہ ان آنکھوں نے کسی کو نہ دیکھا، ہاتھوں نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، پاؤں 4 دیواری سے باہر نہ نکلے. ماں کا عالم بھی یہ ہے، باپ کا عالم بھی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی بیٹا بھی عبد القادر جیلانی جیسا عطا کرتا ہے. اور یہی گھرانہ